بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ دورہ تفسیر قرآن کی 10ویں کلاس ہے اور آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 33 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ سورۃ مدنی سورت تھی، اور سورۃ آل عمران بھی مدنی سورت ہے۔ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور دونوں میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کے بہت ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ میں یہود کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، اور سورۃ آل عمران میں نصارہ اور عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات پہ چلتے ہوئے جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں سورۃ آل عمران پہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، تمام جہانوں پہ۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے ابتداءً بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی اور آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، یعنی انہیں افضل بنایا تھا، دوسروں میں سے انتخاب کر کے انہیں شرف اور عزت عطا فرمائی تھی۔ باقی نبیوں کو بھی عطا فرمائی گئی ہے، لیکن باقی نبیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شرف عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی، عمران تاریخ انبیاء میں 2 لوگوں کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں سے مراد مریم علیہ السلام کے والد ہیں، تو فرمایا وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو چن لیا تھا تمام جہانوں پہ۔ ذریتاً بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں، ایک دوسرے کے دین میں رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے، اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کا نسب نامہ بھی دیکھا جائے تو وہ جا کے آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اس لحاظ سے آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، اور آپس میں دین کا بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی منہج اور دین کو لے کے آئے تھے۔ فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کریں جب عمران کی بیوی نے یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے اے اللہ میں اس کو آزاد کرتی ہوں عبادت کے لیے، یعنی اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جائے گا، یہ عبادت کے لیے وقف ہوگی۔ فتقبل منی، بس مجھ سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب جنم دیا تو فرمایا اوہ اللہ یہ تو بیٹی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بیٹی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد اور عورت جو ہے وہ برابر تو نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا ہے، اگر لڑکا ہوتا تو آسان تھا، اب لڑکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اور میں اس کے لیے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے شر سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے بھی، شیطان رجیم سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا مریم علیہ السلام کو عبادت کے لیے اور اچھے انداز سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اچھی جو ہے وہ تربیت فرمائی ایک اچھے انداز سے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے، وہ ان کے ماموں تھے، وہ ان کے جو ہے وہ ذمہ دار بنے، کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ نہیں رہے تھے، تو والد کی جگہ پہ زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے، ان کے جو ہے گارڈین بنے۔ عبادت کرنے میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہر وقت بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی، ایک کمرہ ان کو دے دیا گیا تھا، تو زکریا علیہ السلام ان کے ماموں تھے جو ان کی نگہداشت کرتے تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کے محراب اور کمرے میں آتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس جو ہے وہ یعنی مختلف قسم کے پھل موجود ہوتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیجتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا تھا کہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں کوئی نہیں آتا جاتا تھا، لیکن پھل موجود ہوتے تھے، پھل ان کے پاس طرح طرح کے موجود ہوتے تھے جو ان کے پاس کمرے میں ہوتے تھے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ چیز دیکھ کے زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا قال رب هب لی من لدنک ذریہ، اے اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی پانچپن تھی، اولاد نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی اور فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیداً اور سردار یعنی بڑا بنے گا، وحصوراً اور گناہ سے بچنے والا ہوگا پوری طرح، اور نبی ہوگا من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان صفات والا بیٹا تجھے دے رہے ہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی جو ہے وہ بانجھپن ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا، مجھے کوئی اس کے لیے شکر کرنے کے لیے کوئی عبادت بتا۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا اب اس کا جو ہے وہ عبادت یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے، صرف اشارے سے بات کرنی ہے۔ تو اے اللہ 3 دن میں کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر، دعائیں کر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، دعائیں کرو، اور صبح و شام بالعشی والابکار، صبح بھی اور شام کے ٹائم بھی رب کو بہت زیادہ تسبیح بیان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ بڑھاپے میں اولاد دے رہا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نام اس کا خود رکھا، یحییٰ، یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ بیٹا دیا جا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اب کیا کروں، میرے ذمہ کیا ہے، اللہ مجھے اپنی عبادت کی کوئی طریقہ بتا، نشانی بتا۔ اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پہ تو 3 دن روزہ رکھ لو۔ اس دور میں جو روزے ہوتے تھے نا،
وہ روزہ آج کل ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک صرف کھانا چھوڑنا ہے، خواہشات چھوڑنی ہے. لیکن پہلے لوگوں میں جو روزہ ہوتا تھا نا، وہ بات کلام کو منہ بھی بند کرنا ہوتا تھا، بات نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے. اللہ اکبر. صبح شام ہر ٹائم منہ سے کلام نہیں کر سکتے. مریم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا نا، فرماتی ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رب کے لیے جو ہے وہ یہ روزہ رکھا ہے، میں آج کلام نہیں کر سکتی. تو زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کرنی ہے. اور 3 دن میں کرنا کیا ہے؟ رب کو بہت کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام رب کی تسبیح کرتے رہو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرمایا اے مریم، فرشتوں نے آواز دی مریم کو اور فرمایا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، پاک کیا ہے، اور تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا، تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے مریم علیہ السلام کو. لہٰذا تیری ذمہ داری ہے اور تیرا ایک کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ ڈر کے اور عاجز ہو کے رہنا ہے، قناعت کر کے رہنا ہے، عاجزی کر کے رہنا ہے، اور سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی پڑھو اور اپنے رب کے آگے تابع بن کے رہو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ کو کیا پتا کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا ٹائم آیا تھا تو لوگوں نے قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. پھر آخر زکریا علیہ السلام کے نام نکلا تھا. تو یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، ایک مبارک دیتا ہے اپنی طرف سے، ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے براہ راست اللہ تعالیٰ ایک بیٹا پیدا کر رہا ہے. المسیح عیسی ابن مریم، مسیح ان کا لقب ہے جو زمین پہ سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، اور عیسی ابن مریم اور جن کا نام عیسیٰ ہے. والد چونکہ نہیں ہیں اس لیے نسبت ہے ماں کی طرف. عیسی ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، معزز ہوں گے، اور آخرت میں بھی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور رب کے قریب لوگوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے وہ کلام کریں گے، اور بڑھاپے میں بھی جا کے کلام کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت رب انا یکون لی ولد، فرمایا اے میرے رب میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر مرد نے چھوا تک نہیں ہے، بغیر مرد کے اولاد مجھے کیسے ہوگی. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اے مریم اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے اذا قضا امرا، جب وہ معاملہ چاہتا ہے بس یہ کہتا ہے اس کو ہو جا، کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور اللہ تعالیٰ اس عیسیٰ ابن مریم کو کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، تورات سکھائے گا، انجیل سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا. اور وہ آگے سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوگا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں اے بنی اسرائیل کے لوگوں. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے پرندہ بنا کے، پرندے کی شکل کی چیز بنا کے اس میں پھونکتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ،
جو برس بیماری والا ہے، جو کوڑی بیماری والا ہے، جو مردہ ہے، میں اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا چیز کھا کے آئے ہو اور کیا چیز گھروں میں رکھ کے آئے ہو۔ یہ سب کچھ نشانی ہے، آیات ہیں تمہارے لیے اگر ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں، مان لو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تورات کی جو پہلی کتاب گزر چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور وہ کچھ چیزیں جو تورات میں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کر لو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا رب۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میری یہ قوم کے لوگ جو ہے وہ کفر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور میرے خلاف جو ہے وہ میرے نعوذ باللہ قتل کی سازش کر رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، اپنے ماننے والوں سے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مدد کرنے والے۔ ہر نبی کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے نام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کی مدد اللہ کے لیے کرنے والے۔ یاد رکھ لیں کہ ایک مدد ہوتی ہے جو انسان کی استطاعت میں ہے، جس میں انسان نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے پاؤں کو استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ یہ مدد انسان کسی سے بھی مانگ سکتا ہے، اور اس میں مدد کرنا کسی کی جو انسان کے بس میں ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، یہ کسی کی مدد کر دینا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک مدد ہے جو انسان کے اختیارات سے بالا تر ہے، یعنی جہاں پہ انسان اب آپ کہیں جی مجھے آپ جہنم سے بچا لو، میرا جو ہے وہ رزق بڑھا دو، میری جو ہے وہ اولاد دے دو، جو مدد فوق الاستطاعت ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے گناہ آپ کے معاف کروا دے۔ کوئی انسان آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے رزق جو ہے وہ چھین کے دے دے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل جان نکالنے والا فرشتہ جو ہے وہ لوگوں کی روحیں قبض کر کے تھیلا بھر کے جا رہا تھا، اور فلانے بزرگ نے اس کے تھیلے کو کھینچا اور کھینچ کے سب کی روحیں واپس کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو چیزیں فوق الاستطاعت ہیں، استطاعت سے بالا تر ہیں، ان میں مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، اللہ مجھے برائیوں سے بچا لے، اللہ فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ اور جو چیزیں انسانی استطاعت میں ہوتی ہیں وہ کسی سے بھی جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواریوں سے کہا، وہ جو وہاں پہ عملی طور پہ جو اپنا جسمانی طور پہ ساتھ دے کے مدد ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ باقی وہ اصل توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ فرمایا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پہ، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس تمام چیزوں پہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب نہ ماننے والوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بڑی کامیاب تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ایک کمرے میں جو ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کے ارد گرد گھیرا لگا لیا،
اور اندر داخل ہو کے اپنے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھت کو پھاڑ کے زندہ جسم کے ساتھ سیدھا آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اور جو بندہ پہلا شخص اندر گیا تھا اس کے اوپر شبہ پڑ گیا تھا کہ یہی عیسیٰ ہیں. حالانکہ وہ تو پہلا گیا تھا دیکھنے کے لیے، تو اسی پہ شبہ پڑ گیا اور لوگوں نے اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھت جو ہے وہ پھاڑی ہوئی تھی اور پھٹی ہوئی تھی، اور وہاں سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں ہی تجھے فوت کرنے والا ہوں. یہ آپ کو فوت نہیں کر سکتے ہیں. کوئی انسان کہے کہ یہ آپ کو وفات دے سکتے نہیں، میں تجھے وفات کروں گا جب ٹائم آئے گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. اور آخری وقت میں ایک ٹائم آنا ہے قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جائے گا. دمشق کی جامع مسجد کے منارۃ البیضاء پہ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اتارا جائے گا، وہاں سے اتر کے زمین پہ نیچے آئیں گے. آنے کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اس مسجد کا امام جو ہوگا وہ امام مہدی ہوگا. وہ جو ہے نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد یہ جماعت، یہ لوگ جو تھوڑے سے لوگ جمع ہو کے دجال جو آ چکا ہوگا اس کے خلاف جہاد کریں گے. اور دجال سے لڑتے مقام لد جو کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کے لشکر کا آمنا سامنا ہوگا. جیسے ہی نظر پڑے گی دجال کی عیسیٰ علیہ السلام پہ تو وہ پانی کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے آ کے اس کی گردن اڑا دیں گے، دجال وہیں پہ مر جائے گا. پھر یہودی جو ہیں وہ بکھریں گے. اگر کوئی یہودی بھاگ کے کسی پتھر کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، کسی کمرے کے اندر چھپ جائے گا تو وہ پتھر درخت بھی بول کے کہے گا کہ یہودی میرے اندر چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو آ کے نکال کے مار دو. اس طرح کر کے جو ہے وہ دنیا سے ایک وقت آئے گا کہ کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا اور دین اسلام زمین کی ہر جگہ تک پہنچ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے وفات کرنے والا ہوں. یہ لوگ نہیں آپ کو کر سکتے، میں کرنے والا ہوں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو، اے عیسیٰ علیہ السلام تیرے ماننے والوں کو میں ہمیشہ ان کے اوپر رکھوں گا، یہودیوں کے اوپر قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں میں فیصلہ کیا جائے گا جن میں اختلاف کرتے رہے. فاما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، ان کے اجر ان کو پورے دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہیں جو آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں. یہ آیات ہیں، نصیحت ہے اور ذکر حکیم ہے، ایک پختہ ذکر ہے جو آپ کے اوپر تلاوت کیا جا رہا ہے. ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کیسے بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہے. فرمایا ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون، ہو جا، وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس اس میں شک کرنے والوں میں سے مت بنیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ علم آنے کے بعد پھر بھی اگر آپ سے اس بارے میں کوئی بحث کر رہا ہے، نہیں مان رہا، تو ان کو کہہ دیجئے جو نہیں مان رہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں اور بچوں کو سب کو بلاتے ہیں،
تم بھی اپنی بیویوں بچوں کو سب کو بلا لو اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اب مباہلہ کرتے ہیں اور اس مباہلے میں لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جھوٹے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں اس وفد کے ساتھ ہو رہی تھیں جو نجران کے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارا کچھ دلائل کے بعد نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میدان کھلا ہے، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت اور وہ ہلاک ہو جائے۔ مباہلہ ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ایکٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دو گروپ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور کسی بات پہ نہیں جمع ہو رہے، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر دونوں گروپ آ کے ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیج دیں، اس کو برباد کر دیں۔ اور اس سے بہت ڈرا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری اپنی جو ہے وہ نشانی دکھا کے ایسے لوگوں کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اگر نہیں مان رہے تو ان کو بولو آؤ میدان میں چلتے ہیں۔ وہ ڈر گئے، وہ نصارہ اور یہودی، وہ جو نصارہ عیسائی تھے وہ ڈر گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے وہ حق کا بیان ہے، یہی ہے جو حق کا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں یاد رکھ لو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فرمایا اے اہل کتاب کے لوگوں آؤ، ہم ایک کلمہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کی ہے۔ اے اہل کتاب کے لوگوں، یار باقی چیزیں چھوڑو، ہم یہ ہم وہ، آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ چیز ہے نا اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو جو عقیدہ عطا فرمایا ہے توحید کا وہ سیم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب کے لوگوں آؤ ہم ایک ایسی بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو معبود نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات سے بھی پھر رہے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو اے مسلمانوں، فَقُولَ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہہ دو کہ ہم گواہی دو پھر کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب کے لوگوں، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے، یہودی کہتے تھے ہمارا ہے، وہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں؟ وہ تو تمہارے دونوں سے پہلے کے ہیں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، یہ تورات انجیل یہ یہود و نصارہ یہ تو ان کے بعد آئے ہیں، وہ تو پہلے کے ہیں۔ افلا تعقلون، تمہارے دماغ کوئی عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے ان میں تو ٹھیک ہے تم بحث کرتے ہو، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور جن چیزوں کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے ان کے اندر بحث کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے، نہ ہی عیسائی نصرانی تھے، نہ ہی فرمایا یہ نہیں تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ حنیفاً مسلماً تھے۔ حنیفاً ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی صفت ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگائی ہے، حنیفاً، یکسو، یک طرف، تنہا، سب کچھ فنا فی اللہ میں سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے ایک سائیڈ پہ ہونے والے کو حنیفاً کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی، بچپن میں اپنے جس گھر میں بت پیدا ہوتے تھے وہاں سے علیحدہ ہوئے، یعنی اپنے مذہب دین کو بچایا، بڑے ہوئے تو قوم سے مقابلہ ہوا، وقت کے بادشاہ سے مقابلہ ہوا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اللہ نے کہا بیٹا ذبح کر دو، وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، وہ سب کچھ جو کچھ اللہ نے کہا وہ من وعن پوری طرح کر دیا۔ اس کا نام ہے حنیفاً، کہ وہ حنیفاً تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوا، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ اہل کتاب کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ جبکہ تم گواہی بھی دیتے ہو، جانتے بھی ہو، پھر کیوں کفر کرتے ہو؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو مخاطب کر کے اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے کیوں کر رہے ہو؟ او میرے بھائی، او فلاں، او فلاں، او فلاں، یا اہل، جیسے انسان کسی کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہے، اللہ نے بڑے شفقت والے انداز سے فرمایا یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی، فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کے لوگوں، حق اور باطل کو کیوں مکس کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو آپس میں، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے ایک گروہ کیا کرتا ہے، آپس میں کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علیہ علی الذی آمنوا وجہ النہار، کہتے ہیں ایمان لاؤ اس نبی پہ جس پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس پر جو ہے ایمان لے آؤ دن کے شروع میں، صبح کا ٹائم، وکفروا آخرہ ہو، اور شام کے ٹائم جا کے کفر کر لو، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اس دین کو چھوڑیں، دھوکہ دینے کے لیے، دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ اہل کتاب کے لوگ ایسی سازشیں بھی کرتے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن اندر سے صرف اس کے اوپر ایمان لانا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ قل، ان کو جواب دے دیجئے، ان الہدیٰ ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصلی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ایحاجوکم بہ عند ربکم، کیا تم جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ حسد کر رہے ہو کہ تم میں سے کسی انسان کو نہیں دی گئی ہے، یا یہ ہے کہ کسی تمہارے خلاف رب کے ہاں یہ حجت جا کے بن جائیں گے؟ اس بات پہ کیوں تمہیں حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہے کسی اور قوم کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ یہ کہ یا تمہارے خلاف جا کے حجت بن جائیں گے، کیوں؟ قل ان الفضل بید اللہ، اور لوگوں اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ اہل کتاب کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس پورا کا پورا خزانہ بھی رکھ دیں تو یہ آپ کو پورا واپس لوٹائیں گے، امانت دار بھی لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ایک دینار بھی اگر دے دو گے نا بطور امانت کے تو لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ بھی واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائمہ، الا یہ کہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے مانگ کے واپس لیا جائے۔ یعنی اہل کتاب میں یہ بھی کہا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں،
اور ان کے پاس خزانہ بھی رکھ دو تو امانت کے طور پہ واپس دیں گے، اگر انہوں نے لیا ہے قرضہ تو بھی دیں گے، امانت رکھی ہے تو بھی دیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں 1 دینار 1 سکہ بھی دے دو گے تو اس کو بھی کھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا ایک نظریہ ہے۔ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو امیین ہے یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے عرب کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ان کے مال دولت جو مرضی کھا لیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ بات اللہ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ بات لوگ کہتے ہیں عیسائی کہ ہماری مرضی۔ جیسے آج کل بھی ایک یہود کا نظریہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے جانوروں کی طرح ہیں، اور اس دنیا کے جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ بڑے آقا ہیں، مالک ہیں، فلاں ہیں، اور باقی تو ہمارے لیے ایک جانوروں کی طرح جس کو مرضی ہم کاٹیں بھینکیں جو مرضی کریں۔ یہ بھی ان یہودیوں کے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کے سب اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کو بتائی گئی۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب تو وہ ہے جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ایمان کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ جو ہے وہ لیتے ہیں نا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا قیامت والے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کو جو ہے یوں ملائیں گے، یا مسلمانوں کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو یوں گھمائیں گے کہ اپنا مطلب درمیان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور تم سمجھو گے کہ ہاں یہ بات بھی ہماری کتاب میں سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہیں گے یہ ہماری بات جو ہمارے ہاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوگی۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوں گے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت عطا فرمائی ہو، نبوت دی ہو، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں کو آ کے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر جو ہے رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، جس بشر کو، جس انسان کو اللہ نے نبوت کتاب عطا فرمائی ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری پوجا کرو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ یہی کہے گا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ کہے گا رب والے بنو، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، جیسے تم کتاب کو سکھاتے تھے اور پڑھتے تھے، وہ اس طرح کر کے نبی سکھائے گا، وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائے گا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ اس طرح کا نبی کبھی بھی تمہیں یہ نہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے فرشتوں کو اور نبیوں کو معبود بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے مسلمان کے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو اور وہ تمہیں جو ہے وہ کافر بنا رہا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اسی طرح یاد کرو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا بلا، تمام انسانیت نے، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک وعدہ خاص الگ
کر کے اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی لیا تھا، اپنے نبیوں اور رسولوں سے، کہ اگر کسی نبی اور رسول کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آ جائے تو اس پہ ایمان لانا لازم ہوگا، یا اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس پہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، بس سبب اس کے کہ جو تمہیں کتاب و حکمت دی گئی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور اس پہ پختہ وعدہ لیا گیا تھا۔ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وأنا معكم من الشاہدین۔ فمن تولى بعد ذلك، اس کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو وہ ظالموں میں، وہ فأولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ آ کے کہے میری عبادت کرو، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں ہوں، میری عبادت، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی دوسرا دین تلاش کرتے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے آگے سب کچھ جھکا ہوا ہے، جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، سب اللہ کے حکم کے یعنی انڈر میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے ایمان والو تم یہ کہہ دو، فرما دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف اس پہ ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، و اسماعیل، اور جو کچھ اسماعیل پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، والاسباط ان کی اولاد پہ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو کوئی دوسرے نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ کے لیے مسلمان ہونے والے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے دین کو چاہے گا، کسی دوسرے دین کے اوپر چلنا چاہے گا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یعنی پہلے اپنے نبیوں پہ ایمان لائے تھے اور جب قرآن مجید آیا تو کفر کر لیا۔ وَشَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور پہلے رسول کے گواہی ہونے حق ہونے کی گواہی بھی دے دی تھی۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلائل آئے تھے، انہوں نے کفر کر لیا اتنا کچھ آنے کے بعد۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ، ان لوگوں کی سزا کیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کبھی بھی کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ کوئی مہلت دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھتے رہے، کفر میں ہی آگے بڑھتے رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، مرتے دم تک جو ہے وہ کفر پہ رہے تو اب کوئی توبہ رب کے ہاں نہیں قبول ہوگی، نہیں کوئی توبہ کا موقع ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اگر زمین کے بھراؤ کے بقدر بھی سونا دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو نہیں چھوٹ سکے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان لوگوں ایک قانون یاد رکھ لو کہ لن تنالوا البر، نیکی کی اصل روح اور اصل نیکی انسان کو تب ملتی ہے، اصل نیکی انسان کو ایک بڑی نیکی تب ملتی ہے جب انسان وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جو چیزیں اس کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں، جب وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکیاں اور اجر و ثواب کا مالک بنتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کے لیے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، فرمایا اسرائیل پہ شروع میں سارے کھانے حرام تھے۔ یہ عیسائی لوگ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تم اونٹ کھاتے ہو، یہ اونٹ کا گوشت تو بنی اسرائیل میں حلال نہیں تھا، تم پہ کیسے حلال ہو گیا؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بھی وہ ان نبیوں کو مانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ پہلے حلال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام کے کسی وجہ سے انہوں نے حرام کیا تھا، اور یہ تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اور اگر ابھی اس کو کہتے ہو نا تو لاؤ تورات، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے گا، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، بس ملت ابراہیمی کی جو ہے وہ پیروی کرو، ملت ابراہیمی پہ چلو۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، جو مبارک ہے اور ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ فمن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن دے دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے اوپر ہے، فرض ہے اللہ کے لیے اس بیت اللہ کی حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر یہ فرض ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا تو یاد رکھ لو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری محتاجگی ہے یہ کام کرنے کے لیے، نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کے لوگو اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب کے لوگو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اس کو کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم جانتے ہو، گواہی جانتے ہو اس بات کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے غافل نہیں ہے تمہارے اس ان کرتوتوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر ان لوگوں میں سے کسی تھوڑے سے حصے کے بھی ان کے پیچھے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کرو گے تم؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ،
اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جڑ جاتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم جو انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ جڑ جاتا ہے تو اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم پہلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تھا اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا، اللہ نے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگو، اللہ کی ایک مضبوط رسی کو تھام لو، وہ کون سی ہے؟ حبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پہ جمع ہو جاؤ، اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان پہ اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں فرقے نہ بنو۔ وہ تم الگ الگ تھے، تمہیں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ نے ایک دین پہ لا کے تمہیں اپنی نعمت سے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور اے لوگوں، تم جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچا کے تمہیں جنت میں داخل فرمایا۔ لہٰذا فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگوں، تمہارے اندر میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا کام یا جن کی ڈیوٹی یہ ہو کہ یدعون الی الخیر، وہ اچھائی کی طرف حکم دیتے ہوں، برائی سے منع کرتے ہوں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا ہو، اچھائی کو حکم دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے لوگوں، ہر ایک کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کسی نے کیا کرنا، کسی نے کیا کرنا۔ کچھ لوگ ایسے وقف ہونے چاہیے جن کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، جو لوگوں کو برے کاموں سے روک رہے ہیں، جو لوگوں کو یعنی اچھائی کے کاموں کا بتا رہے ہیں۔ ایک شعبہ ہونا چاہیے، ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اندر، جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جس کا کام خیر اور بھلائی کی طرف دینا ہو۔ یہ ایک جو ہے منسٹری ایسی ہونی چاہیے، ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دعات کا، جس کا کام یہ ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور اگر یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے بن جاؤ گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو تفرقے میں جنہوں نے کئی فرقے بنائے، یہود و نصارہ نے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کے دلائل آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے رہے آپس میں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ذرا دیکھو اس دن کیا ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اور ایمان کے بعد کفر کرتے رہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آؤ چکھو پھر اللہ کے عذاب کو، یہ بدلہ ہے
یہ سزا ہے اس کی جو تم کفر کرتے رہے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ سفید ہو جائیں گے، فَفِي رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں جا رہے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عالمین تمام جہانوں پہ کچھ ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ان لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، ایک خیر الامم ہو، امتوں میں سے تم ایک خیر الامت ہو۔ تمہارا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص کام، ایک خاص امتیاز، ایک خاص تمہاری خصوصیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کو حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے رہو۔ تمہارا یہ کام ہے، تمہیں ایک خاص صفت ہے تمہارے اندر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب کے لوگ اس طرح ایمان لے کے آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کتنا ہی بہتر تھا ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ہاں کچھ ہیں ان میں ایمان لانے والے، لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ تمہیں تنگ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑیں جنگ میں، تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وہ جہاں کہیں بھی ان کے اوپر ذلت ڈالی گئی ہے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّن النَّاسِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے علاوہ وہ کہیں نہیں رہتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ڈالی گئی ہے، اس لیے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، یا نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بغیر حق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور زیادتی کرتے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لیکن پھر بھی سارے اہل کتاب کے لوگ برابر نہیں ہیں۔ امت قائمت، ایک ان میں سے ایسا بھی گروہ ہے جو مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو رات اور دن میں تلاوت کر رہے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں نیک لوگوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کو ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی چھوٹی سی نیکی کی بھی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگوں یاد رکھ لو جس نے کفر کیا نا، اس کے مال، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اس دنیا میں جو لگے رہتے ہیں، بس دنیا میں یہ خرچ کرنا ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں ہے، ان کی حالت ہے کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ دنیا کے اندر اگر جو لوگ سارا کچھ بناتے رہتے ہیں نا، جیسے کوئی ایک تیز آگ والی آندھی آئی اور لوگوں کی کھیتی جلا کے ختم ہو گیا۔ یعنی انسان کے پاس جو اس کی پونجی تھی آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی، بس دنیا میں جو ہے وہ اڑا دیا، کر دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والو اندر سے خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کے اندر سے ان سے دوستیاں مت لگایا کرو۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو اپنے اندر کے تعلقات ہیں نا وہ اپنے لوگوں سے بناؤ، چھپ چھپا کے مسلمانوں کو چھوڑ کے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو، مت کرنا۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں جو ہے وہ خسارہ دینے میں اور تنگ کرنے میں کبھی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ان کو جو ہے وہ تمہارے خسارے اور بربادی کا لحاظ، اس کا وہ کبھی بھی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ مرتے ہو مر جاؤ۔ اگر کوئی انسان، سارے یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان جتنے بھی کنٹریز ہیں فلاں ہیں، کوشش کرتے ہیں مسلمان اگر آپس میں متحد ہو جائیں، مسلمان ممالک اگر دنیا میں آپس میں متحد ہو جائیں تو اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی سپر پاور طاقت بن جائیں کہ کوئی کافر ان کا ایک بال نہ بیگا کر سکے۔ لیکن ان کی کوشش کیا ہوتی؟ فلانے کو فلانے کو فلانے کو فلانے کو فلانے کو، فلانا نکلا، فلانا رما سے نکلا۔ فرمایا لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر برے حالات ہوں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے کبھی کبھی جو ہے وہ بغاوت اور بغض کے الفاظ نکل آتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو سینوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے لیے یہ آیات بیان کر رہے ہیں، اگر تمہارے اندر کچھ عقل ہے تو سمجھو۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، تم وہ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم پوری کتاب پہ ایمان بھی رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ اہل کتاب کے لوگ تمہیں آ کے مل کے کہیں گے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں نا، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے اس کو چبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسے آگے بڑھ گئے، یہ کیا ہو گیا۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہہ دو جاؤ مرو اپنے اس غیظ اور غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی اچھائی ملے نا تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی برائی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یفرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ لیکن دو کام ہیں کرنے پڑیں گے اگر سازشوں سے بچنا ہے، صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی، صبر کر لیں اور گناہوں سے بچا لیں، پھر دیکھیں کہ کسی انسان کی کوئی سازش کام نہیں دے گی۔ یہاں سے میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی دیتا ہوں، اس بات کو گھما کے ایک دوسری سائڈ سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کئی لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار بڑے جادوگر ہیں، فلانی بڑی جادوگرنیاں ہیں، وہ بڑے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی فلانا وظیفہ بتاؤ، فلانا وظیفہ بتاؤ۔ اور بازار جو ہے وظیفہ بتانے والوں سے بڑا گرم ہے، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہے گا فلانا پڑھ لو، فلانے پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مجھے اتنے دے دو، میں، اور پھر آگے وہ باقاعدہ بتاتے ہیں
کہ اتنے جن ہیں تمہارے اوپر، اتنے تعویذ ڈلے ہوئے، کیونکہ ان کو اگر وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا میں نے بڑی محنت کر کے دم درود کر کے اس کو توڑ رہا ہوں اور میری محنت لگ رہی ہے، یہ ان کو بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر دو کام، صبر اور تقوی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا اس پہ صبر کرو اور صبر کر کے اللہ سے مانگو، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتا کرو، نفل نماز، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، صبح و شام آیت الکرسی باقاعدہ شامل ہے، رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شامل ہیں صبح و شام کے دعاؤں میں، یہ پڑھتے رہو، اللہ کی قسم کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کوئی نکل کے آگے جا کے کام کرتا ہے، نہیں، اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ۔ بعض دفعہ ایک نیک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجہ بڑا رکھا ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کو کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تکلیف میں دیتے ہیں۔ بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو اس مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے جو مرتبہ اللہ نے ان کے لیے بنا کے رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی کا تکلیف میں ہونا، کسی کی مشکل میں ہونا، کسی کا جو ہے برے حالات میں ہونا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بدبخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان مصیبتوں میں ڈال کے اپنے پاس درجات بلند دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اے نبی اب یاد کریں جنگ احد میں جب آپ مومنوں کے ساتھ نکلے تھے اور جا کے وہاں ان کو جگہیں بتا رہے تھے کہاں کہاں کافروں نے قتل ہونا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے۔ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، جب تم 2 گروہ جو ہیں جو تم میں سے پیچھے ہٹنے لگے تھے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ مدینہ کے قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ جب جنگ احد کے لیے جانے لگے نا تو یہ پیچھے ہٹنے لگے تھے، جی ہم کیسے لڑنے کے لیے جائیں گے، ان پیچھے ہٹنے لگے۔ بعد میں ان کا آپس میں جو ہے وہ کافی بحث مباحثہ کے بعد چل پڑے۔ تو یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا واللہ ولیہما، 2 گروہ جو ہے وہ اپنے قدمیں جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ ان کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد کرو بدر میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم کمزور تھے، جب تم تھوڑے سے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلین، یاد کرو بدر میں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، کیوں نہیں ہے؟ اور اگر صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور یأتوکم من فوری مہذا، فوری اس کے بعد اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر سکتا ہے، مصومین، جو نشانہ لگانے والے ہوں کس کس کو انہوں نے مارنا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ 5000 یہ 3000 یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بتا رہا ہے۔
اللہ تو ایک فرشتے سے یوں سے یوں الٹا سکتا ہے۔ وہ قوم لوط تھی نا، وہ قوم لوط کی بستی، جب اللہ کا عذاب آیا تھوڑے سے فرشتے آئے تھے، پوری بستی کو زمین سے اکھیڑا، الٹا کر کے زمین پہ پڑھ کے مارا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ کے لیے اللہ فرمائے یہ تو جو 3000 5000 یہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی جائے، اور یکبتہم یا انہیں بجھا دیا جائے، فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، وہ خاسر ہو کے جو ہے وہ خاسر ہو کے جو ہے وہ لوٹیں۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے جنگ احد سے۔ جنگ احد مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن 3 ہجری میں جنگ ہوئی تھی، مکہ والوں کی اور مدینہ والوں کی۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری میں بدر میں مکہ اور مدینہ والوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ جو مکہ اور مدینہ والوں کی بدر میں ہوئی تھی، اس میں مدینہ والے مسلمان صرف 313 لوگ تھے، اور مکہ والے جو ہیں وہ 1000 لوگ تھے۔ اب 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کو یعنی ان پہ اچھی طرح غالب آ گئے تھے اور ان کو بری طرح مغلوب کر دیا تھا۔ ان کے جو بڑے ٹاپ کے لوگ تھے، جو بڑے سے بڑے سردار تھے، وہ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، اور بڑے سے بڑے لوگ ان کے 70 جو ہے وہ قیدی ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ یہ جنگ بدر میں ہوا تھا۔ جنگ احد اس سے اگلے سال مدینہ منورہ کے قریب جنگ احد یعنی احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی تھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑے، دفاعی طور پہ، کسی کو گھسنے نہ دے، جو بھی اندر آئے گا مارا جائے گا، مدینہ کے اندر رہ کر۔ لیکن جو لوگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ ہم باہر جا کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے مان لی اور زیرہ پہن کے نکل آئے، اور پھر احد پہاڑ کے طرف ایک مسلمانوں کا 1000 کا لشکر لے کے گئے، اور ادھر سے کافر جو ہے وہ 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ مسلمان شروع میں غالب آ گئے، وہ ان کو کافر بھاگ نکلے، مسلمان ان کا مال چھین رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ آگے جا کے وہ دوسری سائڈ سے ایک انسان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد ابن ولید، بعد میں آ کے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے کافروں کو اکٹھا کیا، اور مسلمانوں کی بیک سائڈ سے آ کے وہ پیچھے میں ایک پہاڑ تھا جبل رمات، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں پہاڑ پہ پہرا دینا ہے، اس سائڈ سے کم از کم کوئی نہ آ سکے۔ لیکن چونکہ وہ خالد ابن ولید نے سارے بھاگے تو وہ پہاڑ والے بھی نیچے اتر کے آ گئے تھے۔ تو اب خالد ابن ولید نے چند کافروں کو لیا، لشکروں کو، اور گھوم کے بڑی دوڑ لگا کے پیچھے سے مسلمانوں پہ آ کے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان پیچھے سے بھی آگے سے بھی درمیان میں پھنس گئے۔ اس دوران 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھیرا تنگ کر کے ان پیچھے والوں لوگوں سے چیر کے پیچھے پہاڑ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چند مسلمان پیچھے کی طرف پناہ لی، پہاڑ کے اس میں دامن میں، اور ادھر سے جو ہے ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور سر کے اوپر جو ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی، جس کو خود بولا جاتا ہے، اس کے جو کنگنیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جسم اطہر میں جو ہے وہ زخمی اس سے بھی ہو گئے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے پہلی آیات میں کہ جنگ احد میں آپ ان کو جگہ بتا رہے تھے، یہاں یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر میں بھی تو کی تھی نا، کتنی بڑی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ احد میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن احد کے میدان میں اے مسلمانوں تمہاری طرف سے کمی کوتاہی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو کہا تھا یہاں کھڑے رہنا،
یہاں کھڑے رہنا، وہ وہاں پہ نہیں کھڑے رہے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ اے مسلمانوں، نبی کے ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کا یا نبی کا حکم نہیں مانو گے نا تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کا اور نبی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اس دوران بہرحال ان آیات میں مختلف واقعات پہ تبصرہ ہونا ہے، اس لیے میں نے سارے واقعے کو ایک جگہ پہ بیان کر دیا ہے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس یعنی اس جنگ احد میں پہاڑ کے دامن میں جا کے پناہ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کافروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی نہیں، ان کو برباد کرنا یا ہلاک کرنا میرے اختیار میں۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا۔ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں طائف کے لوگوں نے تھوڑے سے پتھر مارے تھے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے، اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو کچل دیا جائے۔ لیکن جنگ احد پہ نبی دعا کر رہا ہے، کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، بد دعا کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ ایمان لائیں یا برباد ہو جائیں۔ اس موقع پہ اس پہ آیت نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، یعنی کسی انسان کا جنت یا جہنمی ہونا اس پہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، وہ توبہ کر لیں یا ان کو عذاب دے دیا جائے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ فإنہم ظالمون، وہ ظالم ضرور ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم وہ اعمال کرو جو تمہارے کام کرنے کے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ ایک خطیبانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان کرتے کرتے درمیان میں کچھ نصیحتیں کرتا ہے، اور ان نصیحتوں میں ایک بڑا باریک آگے پیچھے سے تعلق ہوتا ہے۔ اب جنگ احد پہ بات چلی، درمیان میں جنگ بدر آ گئی، جنگ بدر کی بات میں سے درمیان میں وہ لیس لک من الامر شیء والی بات آ گئی۔ اب اس میں سے آگے اللہ تعالیٰ سود کی بات کر رہا ہے اور دعا کی قبولیت کی بات کر رہا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے نا انسان کو سارے معاملات اپنے سیدھے کرنے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، لوگوں سود جو ایک بڑھتا سے بڑھتا جاتا ہوتا ہے نا، یہ مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور اس مغفرت کی طرف بھاگو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف بھاگو عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے جنت متقین کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگوں دوڑو اس جنت مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمانوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب جتنی چوڑی جنت ہے اتنا چوڑا آسمان ہے اور اتنی ہی چوڑی زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنی جگہ ہے اتنی چوڑی جنت ہے، نہ جو دماغ میں بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، جتنی آسمان چوڑے ہیں اتنی چوڑی زمین بھی ہے۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں زمین چھوٹا سا طبقہ سا ہے اور یہ چھوٹو سا سیارہ ہے،
اور کائنات اتنی بڑی اور آسمان اتنا بڑا ہے. میرے بھائی میں آیت بتا رہا ہوں، اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی. صرف بتانا مقصد ہے کہ آیا سائنس جو ہے کبھی کبھی نظریات بتاتے بتاتے بڑے عرصے بعد کوئی چیزیں اور بھی نکل آتی ہیں، کچھ عرصے بعد کوئی اور نئی جدت آ جاتی ہے. پرانا بنایا ہوا نظریہ جو ہے، پہلے ایک سائنس کا نظریہ تھا کہ ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے بن کے آیا ہے. بعد میں کہا گیا نہیں، انسان بندر سے نہیں بنا ہے، انسان سے ہی بنتا ہوا آ رہا ہے. اگر بندر سے انسان بنتا ہوتا تو آج کل آگے کیوں نہیں ہوا؟ بھائی انسان بن گیا، اب انسان سے آگے بھی تو ترقی کرے نا، کچھ اور چیز بھی تو بنے نا، اور بھی تو کچھ چیز آگے سے آگے بڑھ کے کوئی انسان، کوئی راکٹ بن جائے، کوئی جن بن جائے، کوئی فرشتہ، بھائی بنے نا آگے. یہاں کے سٹاپ کیوں لگ گیا ہے اور پھر اب کیوں نہیں بنتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے زمین و جو جنت ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقی کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ وہ متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، تنگی میں، آسانی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھیں، کوئی گناہ کا عمل کر بیٹھے، او ظلم انفسہم، یا کوئی اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، پھر فوراً ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے اس گناہ پہ اصرار بھی، لگاتار بھی، بار بار بھی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوتے ہیں. ایسے کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. اللہ اکبر، میرے رب کی رحمت پہ قربان جائیں. فرمایا ان لوگوں کا بدلہ جزا کیا؟ رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے کہ وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی، تنگی میں بھی، تنگ حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں. یاد رکھ لیں، اگر کسی کو مالی تکلیف ہے، یعنی آمدن کم ہونے کی پرابلم ہے، اللہ کی قسم صدقہ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ پیچھے سے جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دے گا. آگے اللہ کے لیے تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں، دیکھیں کہاں کہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی، اور غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. اور فرمایا ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر اگلی ایک بات جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا جس کسی سے فاحشہ ہو گیا، کوئی بے حیائی کا گناہ ہو بیٹھا یا کوئی اور گناہ ہو بیٹھا، اور انسان ہے، انسان اگر کہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے. انسان خطا کار ہے، قدم قدم پہ گناہ ہوتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوری اللہ کو یاد کیا، اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ میں بندہ تیرا ہوں، مجھے معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. توبہ کی، استغفار کیا. اور اس میں شرط ایک اور بھی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. کبھی کبھار ہو گیا، اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا، دیکھو جی توبہ کر لیے، ایک دفعہ پھر کر لوں، ایک دفعہ پھر کر لوں، نہیں، اصرار نہیں کرتے. گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں، معافی مانگے،
اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ گنہگار لوگ بھی ان متقین کا حصہ ہیں جن کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے مغفرت ہے، رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا ہی اچھا یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھ لیں، گناہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ دو کام ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ پہ اصرار نہ کریں، ہو گیا ہے تو اب ہوتا ہی رہے، اب ہوتا ہی رہے، اب ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جی ہم کرتے رہیں، نہیں، بچیں، پھر کبھی ہو گیا پھر توبہ کر لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب انسان توبہ کی نیت سے لگا ہی رہے، اور رب سے بار بار استغفار کرتے رہے، دوسری چیز بار بار معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، وہ لوگوں تم سے پہلے بھی اس طرح کی کئی جو ہے وہ طریقے جو یعنی اللہ تعالیٰ کے طریقے اسی طرح چلتے رہے ہیں۔ فسیروا فی الارض، جاؤ زمین پہ جا کے گھومو پھرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے سب کچھ بیان آ چکا ہے اس قرآن میں، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور اے ایمان والو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اے لوگو کمزور نہ ہو، غم نہ کھاؤ، تم ہو غالب ہونے والے، بلند ہونے والے، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا، مت کمزور سمجھو اپنے آپ کو، اے انسان، اے مسلمان آدمی، اے مسلمان بہن، اے مسلمان ملک، اے مسلمان معاشرہ اور قوم، اپنے کو کمزور نہ سمجھو، غم نہ کھاؤ ہمارے پہ یہ حالات، ہم یہ مجبور، تم ہی بلند اور غالب ہونے والے ہو، لیکن ایک شرط ہے، پکے مومن بنو۔ شرط یہ ہے کہ پہلے مومن بن جاؤ۔ مومن کا مطلب ایمان لے کے آنے والے۔ وہ دیکھیں، ابو جہل بھی جانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، عتبہ اور شیبہ کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہودی بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ اس جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ دین اسلام برحق ہے، اگر میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دین اسلام کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے، تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان جاننے کے بعد اگلا ایک دم مرتبہ ہے کہ اس ایمان، اس جاننے کے لیے پھر انسان اپنا ہمہ تن سب کچھ فنا کر دے کہ میرا سب کچھ فنا ہے اس لا الہ الا اللہ کے لیے۔ یہاں سے پھر وہ ایمان شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کی عناد، اس کی ضد، اس کی خواہشات، رکاوٹیں مر رہی، پتہ ہے کہ نبی برحق ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان لے کے آؤ اور پھر دیکھو تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واپس آ کے اسی جنگ احد پہ دوبارہ سے بات کی ہے اور فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے ایمان والو اگر تم زخمی ہوئے ہو نا تو زخمی تو وہ بھی ہوئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایک ڈول ہے جو کبھی کسی کے ہاتھ میں اور کبھی کسی کے ہاتھ میں، یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ، کبھی کوئی ہارا کبھی جیتا۔ یہ ہار جیت کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بڑا کیوں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کرے کون ہیں ایمان لانے والے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے کچھ شہید بھی تو ہوں، اللہ کے ہاں مرتبہ پانا ہے، اس لیے غم نہ کھاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ ایمان والوں کو خالص کرے اور کافروں کو ختم کرے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں جنت میں ایسی داخل ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ واضح کرے گا کون ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، او مسلمانوں جنگ میں آنے سے پہلے تو شہادت کی بڑی تمنا کرتے تھے، اب شہادت آ رہی ہے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، موت سے کیوں بھاگتے ہو؟ جنگ احد کے دوران ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اور وہ کیا ہوا تھا کہ آواز لگ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جیسے یہ آواز لگی تو کچھ لوگوں کے تو حساس باختہ ہو گئے، چھوڑ بیٹھے اب ہمارا کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب وہ گئے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کیا باقی ہے، کافروں کے اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا تھا، شہید نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند لوگوں نے گھیرا ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پہاڑ کے دامن تک پہنچے۔ اس دوران کچھ لوگوں کے اندر کچھ لوگوں نے کہا اگر محمد بھی وفات پا گئے تو اب ہم چلو دین کو بھی نہ چھوڑ دیں۔ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا لوگو وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بدل جاؤ گے؟ اور جو کوئی بدلے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ فرمایا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں، وہ الہ اور معبود نہیں ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کوئی دین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، اگر کسی نے چھوڑا تو نقصان اپنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سن 11 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے تھے، بہت سے لوگ اپنے ہوش میں نہیں تھے، اس غم میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جس نے کہا محمد کو وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبی میں اور ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، او لوگو خبردار جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، زندہ ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، اور محمد کی جو عبادت کیا کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد کو وفات آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی آیت پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور لوگوں محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اس دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں ان لوگوں پہ جنہوں نے بڑے غم اور تکلیفیں اٹھا کے دین کو ہم تک پہنچایا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس دین کی کیا قدر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی جان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو موت آئے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور ایک وقت مقرر ہے، اور جو دنیا کا نیکی اور ثواب چاہتا ہے اس کو دنیا میں ہی فائدہ مل جائے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ جزا لازم دیں گے، انعام۔
اور آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور لوگوں کتنے ہی نبیوں کے ساتھ نبیوں کے ماننے والوں نے قتال کیا اللہ کے راستے میں، فما وہنوا، اللہ جو بھی انہیں مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں اس پر وہ کمزور اور دل باختہ نہیں ہوئے تھے، جو بھی انہیں اللہ کے راستے میں مصیبتیں پہنچتی ان پہ کوئی کمزور نہیں ہوئے تھے، وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، ان کا آگے سے بات یہی ہوتی ہے، ان لوگوں کی بات یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات میں ہم سے یعنی کہیں زیادتی ہوگی ہو وہ بھی ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہمیں کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہتر سے بہتر بنا کے اللہ نے انہیں ثواب عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر کافروں کی بات مانو گے تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں بدل دیں گے اور خسارہ پانے والے بن کے واپس لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا والی و ناصر ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے بسبب اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانا، ایسی چیزوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مسلمانوں جنگ احد میں اللہ نے مدد کا وعدہ تو پورا کیا تھا نا، فتح کا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، شروع میں مسلمان جو ہیں وہ غالب آ رہے تھے جنگ احد میں، کافروں کو پیچھے سے مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے یعنی اپنے اس معاملے میں فشل ہوئے، یعنی اپنے اس معاملے میں جو ہے وہ تم جو ہے ناکام ہوئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں تم نے اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، کہ پھر اللہ جو تم چاہتے تھے اس کے علاوہ اللہ نے تمہیں کچھ اور دکھایا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور کچھ تھے جو آخرت کی چیز چاہتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا اور تمہارے پیچھے وہ کافر آگئے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن وہ جو تم سے نافرمانی ہو گئی تھی نا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ فضل کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے ایمان والوں ذرا غور کرو، اللہ نے اپنی مدد تو بھیج دی تھی، لیکن جب تم نے نافرمانی کی، اللہ کے نبی نے کہا تھا اس پہاڑ کو چھوڑ کے نیچے نہیں آنا۔ وہ جب پہاڑ کو چھوڑنے لگے تو وہاں کے جو امیر تھا اس نے منع کیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا یہاں سے چھوڑ کے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو جنگ میں تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، وہ دیکھو لوگ نیچے ان کے کافروں کو جو بھاگے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، ان سے جو ہے تلواریں نیزے چھین رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ جائیں کہ وہ چیزیں چھینیں۔ تھوڑے سے لوگ کھڑے رہے، باقی لوگ نیچے اترے۔ جب یہ اختلاف ہوا، اللہ نے فرمایا جب نبی کی نافرمانی اور اختلاف ہوا، اللہ نے معاملے کو بدل دیا اور پھر جو ہے ان کافروں کو تمہارے پیچھے کر دیا۔ لیکن میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان نبی کے صحابہ کی، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے والے جن کو اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری اس کمی کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔
جب اللہ نے معاف فرما دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں انگلیاں اٹھانے والے؟ او میرے بھائی، او میری بہن، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کون ہوتے ہیں آپ اور میں انگلی اٹھا کے کہنے والے معاویہ حق پہ تھے یا علی حق پہ تھے، فلانا صحیح تھا یا فلانا صحیح تھا؟ تیری جرت کیا ہے تم صحابہ کے بارے میں زبان کھولو؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا ان سے راضی ہو گئے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے فلاں صحیح تھا فلاں صحیح تھا؟ سب صحیح تھے، ان کا اختلاف تھا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہاں پہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، آیت کے اینڈ پہ اللہ نے کہا او بھئی اللہ نے معاف فرما دیا۔ بھئی جب اللہ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا ہے تو 14 سال کی صدیوں کے بعد کوئی بھونکنے والا آ کے بھونکتا ہے فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا، اور تجھے کیا جرت ہے ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کون سا تیرے پاس ترازو پڑا ہوا ہے جس میں تو ناپ رہا ہے کہ یہ حق پہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ جس نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی دنیا کی آنکھ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس کی وہ ایک سیکنڈ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ان ہستیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا تو کس کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ اور یہاں پر جنگ احد کا تبصرہ کرتے ہوئے جن صحابہ نے نافرمانی کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت ختم نہیں کی، آیت سے پہلے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ فضل والا ہے، جس کو رب معاف کرے کس انسان کی جرت ہے کہ اس غلطی پہ اس کو پکڑے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، ذرا تصور کرو وہ بات جب تم پہاڑ پہ پیچھے چڑھ رہے تھے، کچھ لوگ پیچھے سے بھاگے اوپر چڑھتے جا رہے تھے اور تمہیں رسول پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم آگے بھاگے جا رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، وہاں پہ غم کے اوپر غم تمہیں آیا، ایک وہ کافروں کے نکل جانے کا غم، ایک اپنی شکست کا غم، یہ تمہیں آ گیا تھا، تمہارے اوپر غم سے غم ہوا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ جو مال غنیمت رہ گیا ہے فلاں اس کا تمہیں کوئی فکر نہ ہو، اور وَمَا أَصَابَكُمْ، اور یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبر رکھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تمہارے دلوں پہ ایک امن نازل کر دیا، اور تمہیں نیند آ رہی تھی، اور جنگ میں وہ زخمی اور انسان کو نیند آ رہی ہو، کہتے ہیں صحابہ ہم جنگ میں تھے، ہم میں سے کوئی بندہ چلتا نیند اونگ آنکھیں بند ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی شکست کے بعد، اتنی مشکل کے بعد فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ یغشا طائفۃ منکم، ایک جو ہے ایک گروہ کو اس طرح کر کے جو ہے وہ نعاس اور اونگ آ رہی تھی، قد وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ہاں ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، کچھ ایسے منافق بھی تھے جو پیچھے مدینہ میں رہ گئے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، وہ جو ہے غیر الحق اور ایسی باتوں کا گمان کرتے تھے، جاہلیت کی سوچ رکھتے تھے، کہتے تھے هل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کسی میں کوئی اختیار ہے؟ قل، ان سے کہہ دو ان الامر کلہ للہ، اختیار سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے جو ظاہر نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بھی کسی معاملے میں اختیار ہوتا تو ہم یوں قتل نہ ہوتے یہاں پہ۔ ان کو جواب دے کے کہہ دیجئے قل لو کنتم فی بیوتکم، گھروں میں بھی جا کے رہتے نا، وہاں پر بھی وہ لوگ نکل کے آ جاتے،
جن کے اوپر قتل ہونا لکھا ہوتا ہے، جس کی موت لکھی ہوتی ہے نا، وہ چاہے قلعوں کے اندر جا کے چھپ جائے، جہاں موت لکھی ہوئی وہاں آ کے رہتا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مِن فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جو ہے خالص کرنا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے سب کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، جو لوگ اس دن جنگ والے دن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے تھے، ایک گروہ ہٹ کے پیچھے آ گیا تھا، ان کو شیطان نے جو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلایا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما قتلوا، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو کبھی بھی قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کی دلوں میں حسرت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ موت، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، یاد رکھو اگر اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو جاتا ہے یا اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی مغفرت ہے اس کے لیے اور رحمت ہے۔ خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے یا شہید ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے اپنے لوٹنا ہے۔ اللہ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ اپنے ان صحابہ کے ساتھ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ سارے آپ سے الگ ہو جاتے، لہٰذا آپ ان کو معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان صحابہ سے مشورہ کرتے رہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، ہاں پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، یاد رکھ لو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو تمہیں کوئی غالب نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پہ آ جائے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے اللہ کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، وہ لوگوں تمہیں جو پیچھے کھڑے تھے کیا پریشانی ہو گئی تھی؟ کیا سمجھتے ہو کہ نبی نعوذ باللہ کوئی مال غنیمت میں سے نبی نے کوئی خیانت کر دینی تھی؟ ایسا نہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی بھی اگر خیانت کرتا ہے قیامت والدین اس کو سب کچھ لانا پڑتا ہے اور پھر پورا حساب کیا جاتا ہے اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، وَكَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ لوٹتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ایمان والوں کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ نوٹ کریں الفاظ لقد، تحقیق، البتہ تحقیق، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بھیجا ان میں رسول من انفسہم، انہی میں سے ایک کو بنا کے رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر سے اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِیبَةٌ، جب تمہیں مصیبت آئی تھی، قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا، اس سے دگنی مصیبت تم ان کو دے چکے ہو۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، تم کہتے ہو یہ کیسے ہوا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنی وجہ سے تھا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہیں تکلیف اس دن پہنچی ہے جس دن دو لشکر ہوئے تھے، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والے جان لیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافق بھی جان لیں کہ وہ کون ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، انہیں کہا گیا تھا آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہاں لڑائی ہونی ہے تو ہم تمہارے پیچھے ضرور آتے۔ وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جو دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپایا کرتے تھے۔ سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کے بعد کچھ ایسے تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سا گروہ تھا جو اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ منافق تھا۔ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشاندہی بھی کی تھی، لیکن وہ منافقوں کا طبقہ، وہ گروہ نبی کے دور تک تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقوں کا ایک گروہ چلا اور آگے سے آگے کرتے رہے، اللہ نے ان کی رسوائی کی۔ وہ جو ہے باقاعدہ ایک صحابی کو ان کے نام تک بتائے گئے تھے کہ یہ ہیں وہ، جن کا بڑا سردار عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے اور پیچھے بیٹھے رہے، کہتے اگر ہماری بات مانی جاتی تو ما قتلوا، کوئی بھی یعنی شہید نہ ہوتا۔ قل فادرؤا عن انفسکم الموت، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو چلو اپنے آپ سے موت کو بچا کے دکھا لو اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ لوگوں اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں نا، انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، عند ربہم، نوٹ کریں اس پوائنٹ کو، دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کی روحیں آتی ہیں جاتی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں۔ وہ زندگی اور دنیا کی زندگی الگ الگ ہے، وہاں کی زندگی کا دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے روحیں آتی ہیں، یہاں سے کھانے لے کے جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ روحیں جو ہے جمعرات والے دن جو ہے وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کے مانگتی ہیں ہمارے لیے کوئی صدقہ کرو فلاں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کھانے والوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ روحیں تو اللہ کے پاس، وہ اللہ کے پاس شہید ہونے والے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پہ خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے ابھی ان پیچھے ہیں، کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں سے خوشخبریت دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اللہ اکبر، یہاں سے ایک اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، یہاں سے ایک اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں جو ہے 172 سے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی اسی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے جو آگے کی چیزیں ہیں وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کے سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔